نہیں ہے، نظریہ بدلا ہے۔ اور اگر کرتے ہیں تو جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور ذہنیت ہے، میں اور آپ اور گورنمنٹ بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہے جو RSS نے اپنا پروگرام بنایا تھا، یقیناً RSS آج اس پروگرام کے اندر کامیاب ہے۔ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ اتنا مضبوط پروگرام تھا کہ ملک آزاد اسی پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ اگر وہ پروگرام ہمارا ناکام رہتا ہندو اور مسلم کے اتحاد کا تو ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آ کر کے یہ بات کہی کہ اگر ہندو اور مسلم اتحاد ہوگا ملک کی آزادی کے اندر، ملک آزاد ہوگا۔ خبر لگائی کہ دعاؤں پہ بھی پابندی، پولیس نے ائمہ کو دھمکایا کہ مسجد میں دعاؤں میں یہ بات میں نہیں جانتا ہوں جو بات آپ نے یہ بات آپ دیکھیے ملک کے اندر فرقہ پرست ذہنیت بھی ہے ہر سطح کے اوپر، پولیس ہو، منسٹری ہو یا افسران ہو، پوری جگہ، آج سے نہیں ایک زمانے سے۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تھی ابتدا کے اندر ایسی، لیکن میرے خیال میں اب یہ بات نہیں ہے، نظریہ بدلا ہے۔ اور اگر کرتے ہیں تو جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور ذہنیت ہے، میں اور آپ اور گورنمنٹ بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہے جو RSS نے اپنا پروگرام بنایا تھا، یقیناً RSS آج اس پروگرام کے اندر کامیاب ہے۔ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا وہ اتنا مضبوط پروگرام تھا کہ ملک آزاد اسی پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ اگر وہ پروگرام ہمارا ناکام رہتا ہندو اور مسلم کے اتحاد کا تو ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آ کر کے یہ بات کہی کہ اگر ہندو اور مسلم اتحاد ہوگا ملک کی آزادی کے اندر، ملک آزاد ہوگا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ اگر سکھ جیسی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے گی تو ملک کی آزادی اور قریب آ جائے گی۔ جمعیت علماء اس کے اوپر لگ گئی۔ ہم نے ہندو مسلم اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، جو ہیں سب ساتھ آئیں، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باگڈور آئی ہے، اگر وہ ملک کی آزادی سے پہلے جیسے ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کے چلتے ملک اس جگہ نہ پہنچتا۔ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، قصور جن کا ہے۔ میں صرف کانگریس کو نہیں، میں آج کی گورنمنٹ کو بھی نہیں کہتا ہوں۔ وہ لوگ جو فرقہ پرستی کی بنیاد پر دیواریں کھڑی کرتے تھے، یقیناً یہ کوتاہی ہے کہ وہ کھڑی کر رہے تھے اور ہم کہتے تھے کہ پکڑو ان کو، پکڑو، جنہیں اگر آج نہیں پکڑو گے تو یہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل تمہارا بھی خون پیئیں گے، آج ان کے خون کو بھی پی رہے ہیں۔ اس فرقہ پرست طاقت کو اگر پکڑ لیا جاتا کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ میں چونکہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری کوئی رائے اس کے اندر ایسی نہیں ہے، نہ جمعیت علماء کی رائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو فرقہ پرستی نہیں رکھتی ہیں اور فرقہ پرست ذہنیت ایسی نہیں ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے، ان پارٹیوں سے قربت کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ فرقہ پرستی کی یہ صورت جو آج بالکل کہتے ہیں کہ چھٹا ہوا اونٹ ہے، جہاں چاہے وہاں چلا جائے، یہ صورت باقی نہ رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مولانا صاحب یہ فرقہ پرست وہ پارٹیاں کون ہیں جو کہ فرقہ پرست نہیں ہیں؟ فرقہ پرست یہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہا۔ نہیں، فرقہ پرستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنوں کی تائید ہر چیز کے اندر، غلط چیز میں بھی کریں، صحیح چیز کے اندر بھی کریں، یہی فرقہ پرستی کا مطلب ہے۔ بنی صاحب اے آئی ایم آئی ایم کی راجنیتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اے آئی ایم آئی ایم کی راجنیتی کو لے کر نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، اس کا نقصانات زیادہ ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ میری رائے کوئی رائے بھی نہیں ہے، لیکن میں سیاسی آدمی ہوں۔ جو موجودہ حکومت ہے مودی سرکار، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں مسلمان کیونکہ ہے تو 14-15% مسلمان، میں نہیں جانتا، مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن یہ بات ہو نہیں پا رہی ہے ابھی تک۔ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے
اور میں ایک بات بڑی کھلی کہتا ہوں یہ بات، اور ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جو ملک کے اندر حکومت کر رہی ہے، یہ سمجھیے کہ گویا پورا پارلیمنٹ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن اس میں مسلمان کئے ہیں اس کو آپ دیکھیے، اور اگر نہیں ہیں، اگر وہ آئین کے اوپر چلتے ہیں تو آئین نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان میں ان کو آزادی دینی چاہیے۔ جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور کی ان دفعات کو جو اقلیتوں کے لیے دیے گئے جن میں انہیں مذہبی مکمل آزادی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی نہیں ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ امام سول کوڈ پر آپ لوگ کمیٹی سے ملے تھے، کیا بات چیت ہوئی آپ لوگوں کی کمیٹی میں؟ کیا کچھ آپ لوگوں کو ایشورنس ملا ہے؟ نہیں، میں جب ملا تھا اس وقت یکساں سول کوڈ کا مسئلہ نہیں تھا، میں تو پہلے کیا، میں نہیں گیا تھا۔ بیل کا نہ ملنا یہ خراب بات ہے، ہم کیس لڑتے ہیں مسلمانوں کے۔ اس حکومت سے پہلے ہم جن لوگوں کے کیس لڑتے ہیں وہ تقریباً 700 آدمی ہیں، ان کو ہر مہینے 2 مہینے کے اندر 2-4 آدمی نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ کچھ اس میں ایسے ہوتے تھے جو باعزت بری ہو جاتے تھے، مقدمات ختم ہو جاتے تھے، کچھ کو ضمانت مل جاتی تھی، اور میری یہ بات چل رہی تھی کانگریس سے کہ آپ ایسے رخ کو اختیار کیجئے جس سے ان کو دشواری نہ ہو اور ان کو ضمانت مل جائے۔ میری راہل سے بھی بات ہوئی، یا تو آپ ایک کمیٹی بنا دیجئے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں، ہر مذہب کے لوگ ہوں، یہ جو کیس ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، پہلے ان کی فائل ان کے پاس آ جائے، اگر یہ سمجھیں کہ پولیس کی طرف سے یہ کیس دیے ہوئے صحیح ہیں، آپ ہماری طرف سے ان کو چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دیجئے، لیکن اگر نہیں تو ان کو ضمانت دیجئے۔ یہ بات ہم نے ان سے چلائی، اور انہوں نے ایک جو ڈپٹی ہوم منسٹر تھے ان کو میرے ساتھ کر دیا، جتیندر شاید نام تھا ان کا، راجستھان کے تھے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، 2-3 میٹنگیں ہوئیں، اور ہم چلے کنارے تک پہنچ گئے، لیکن ملک میں فرقہ پرست ذہنیت اتنی مضبوط ہے کہ کانگریس کا دور تھا اور ان طاقتوں نے ان کو ہٹا کر کے باہر کر دیا، وہ ختم ہو گئے، ہماری بات چیت ختم ہو گئی۔ مدنی صاحب ایک سوال ہے آپ سے، ای وی ایم کو لے کر کے تمام سوالات ہیں، کل انڈیا کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی ای وی ایم کو لے کر کے میمورنڈم پاس ہوا، بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایک خط لکھا ہے ای وی ایم کو لے کر کے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی، کیسا صحیح ہے؟ ہاں، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں یہ بات تو ان سے کہنے کی کوئی بات نہیں، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ خط لکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سنیں آپ، میں پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس مشین کے اوپر ہندوستان جیسی جگہ کے اندر اعتبار کر لینا یہ بات خراب ہے، کسی کا بھی، چاہے وہ سماجوادی کا ہو، چاہے وہ کانگریس کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو۔ آپ وہی طریقہ جو دنیا کے اندر رائج ہے آپ اس طریقے کو چلائیں گے، اور اگر نہیں چلائیں گے تو آپ کھٹا کھائیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔